مولانا الخاجر اکثر میں محترم، بہت کم وقت میں چونکہ قبلہ نے یہ باری بات کہی ہے، بہت کم وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کریں گے، لیکن گفتگو سے قبل ایک بات جو ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں محض پڑھتے ہیں وہ کہنا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری تمام گفتگو جو کسی بھی مجلس کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے سامعین تک، آپ حضرات تک پہنچتی ہے، وہ صرف اصلاح نفسی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے، آپ حضرات کی سامعین کی تذکیر و یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے۔ اور چونکہ مجلس کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، دیکھیے متعدد روایات یہ ہیں کہ جب مولا حسین کے روضے میں کوئی جاتا ہے، علماء موجود ہیں یہاں پر، تو اس کی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور معاف کیسے ہوتے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے، معاف ایسے ہوتے ہیں جب کوئی شخص مولا حسین علیہ السلام کے روضے میں پہنچتا ہے اور آداب زیارت سے فارغ ہوتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مولا کو الوداع کہا جائے، الوداعی زیارت پڑھی جائے اور واپس ہوا جائے، تو خداوند عالم خصوصی اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کیا بولتا ہے؟ آپ چہاردہ معصومین علیہ السلام سے ایسی روایات متعدد بار سنیں گے کہ وہ فرشتے آ کے کہتا ہے کہ اے زائر حسین، اے مولا حسین کے گھر میں آنے والے، اے مولا حسین کے روضے پہ آنے والے، آج ہم نے تجھے مولا کی زیارت کی بنا پر ایسا پاک کر دیا، ایسا طاہر کر دیا جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر پاک آتا، ولیکن بشرطہا وشروطہا، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، ایسے ہی نہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا تھا کہ مرحومہ کے لیے پہلے احسان ثواب کی آپ سے گزارش کروں، لیکن اپنی بات کو میں نے شروع کر دیا، لہذا بعد میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں پہ ہم جو بیٹھے ہیں، مصلی، مسجد، عزا خانہ، یا یہ چھوڑیے کچھ نہیں مانتے، مجلس جس وقت ہو رہی ہے اس وقت کس کا گھر ہے؟ جب مولا حسین کا ذکر کیا جا رہا ہے تو گھر کس کا ہے؟ کیا مولا حسین کا گھر ہے؟ تو مولا کے روضے پہ جائیں یا مولا کے گھر میں جائیں، اگر صدق دل سے گئے، معرفت سے گئے، تو ہم طاہر ہو کے پلٹیں گے، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اور نماز کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں تو قرآن کی آیت کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے، معصومین نے بھی فرمایا، قرآن نے خود کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ فحش باتوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب جب کسی معصوم سے معلوم کیا گیا مولا ہم کیسے سمجھیں کہ ہماری عبادات قبول ہو گئی، تو معصوم نے فرمایا جب تم پرانے کام کو چھوڑ دو جو اس عبادت سے پہلے کرتے تھے، گندے کام، غلط کام، منکر، تو تم سمجھو کہ تمہاری عبادت مکمل ہوگی۔ دیکھیے ایک مرحومہ کی احسان صاحب کی مجلس میں نوگاواں سے لے کے یہاں تک سوچتا رہا پڑھوں کیا، جب میں آیا قبلہ ممتاز صاحب سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہے ایک مرحومہ کی مجلس ہے، یہیں دروازے پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حقوق والدین پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیے حقوق والدین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں دہلی میں یہ بات پڑھ رہا ہوں، ایک زمانہ تھا 4-5 سال پہلے، 2014 میں غالباً یا 16 میں، جو کربلا میں داعش نے کچھ جملے کہے تھے، ممبر سے وہ کہنے لائق نہیں ہے، جس پہ علماء نے پاسپورٹ جمع کیے تھے، ہم ڈیفینس کے لیے جائیں گے۔ وہ بات صحیح ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے، لیکن محبت کا یہ تقاضا تھا کہ ہم مولا کے روضے کے ڈیفینس کے لیے جائیں گے، اور اس کے اندر 2 یا 3 پاسپورٹ یا 4 پاسپورٹ جتنے تھے مجھے ذہن میں نہیں ہے، دکشت فیملی کے آئے تھے، ہندو فیملی کے آئے تھے، کیوں کہا مولا حسین کے روضے کا ڈیفینس کریں گے، بچاؤ کریں گے۔ یہ جذبہ ہمارا ہے، کیوں ہے جذبہ؟
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کر لیں، چہاردہ معصومین کی قدم بوسی کر لیں، مگر یاد رکھیے آپ وہ نہیں ہے کہ امام آپ کا قدم بوسی کرانا چاہتا ہے، آپ ان کے ماننے والے ہیں، آپ کے ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سینے سے لگائیں، قدموں پر نہیں لٹائیں۔ آپ ان کے ماننے والے ہیں، آپ کی بزرگی، آپ کی بلندی یہ ہے کہ آپ ایسوں کے ماننے والے ہیں، مگر افسوس جب ہوتا ہے کہ جب میں ممبر سے اعلان کرتا ہوں، ممبر سے معرفت کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر عملی میدان میں 0/0۔ یہ کہا جائے کہ میں امام کو تو مانتا ہوں، امام کی نہیں مانتا۔ کیسے نہیں مانتا؟ میں نے امام باقر کا یہ قول آپ تک پہنچایا، اللہ نے 3 چیزیں ایسی بنائی ہیں، ثلاث لم یجعل اللہ سبحانہ وتعالی لأحد فیہن رخصہ۔ اللہ نے 3 چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جس میں کسی انسان کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کون سی؟ اداء الامانت الی البر والفاجر، امانت کی ادائیگی چاہے وہ اچھے کی ہو یا فاجر کی ہو۔ دیکھیے فاجر و فاسق کا ترجمہ آپ خوب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فاجر ہندی زبان میں اگر کہا جائے تو اسے کہتے ہیں اس کی کوئی لگام نہ لگا سکتا ہو، جو بے لگام ہو گیا ہو۔ مگر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر امانت کسی کی ہے، وہ اچھے کی ہے، بے کی ہے یا فاجر کی ہے، اور تم نے ادا نہیں کی تو کیا ہوگا؟ کہا اس میں کوئی رخصت، کوئی چھوٹ نہیں ہے، گنہگار ہو۔ دوسرا کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کرنا، نہیں کیا تو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آج کی جو تقریر ہے، آج کی جو گفتگو ہے میں ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بر الوالدین برین کانا او الفاجرین، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا، نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ماں باپ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اور اسی پہ جب امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، اور دریافت کیسے کیا گیا؟ امام کے زمانے میں امام کے علم کو دیکھ کر اکثر لوگ اسلام لاتے تھے، پوری تاریخ آپ کے سامنے، مگر ایک یحییٰ نامی شخص تھا، وہ آیا، اس نے امام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، امام کی بیعت کی، اور وہ یہودی سے مسلمان ہو گیا۔ یہودی تھا، مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ معصومین یا 4 معصومین علیہ السلام ہم سے کب خوش ہوں گے، ہمیں کب سینے سے لگائیں گے؟ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں گا اور آپ یہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ امام نے اس کو مسلمان کیا تھا۔ اکثر امام دیکھتے تھے کہ رات کو مغرب کے بعد وہ بہت دیر تک مسجد میں رکا رہتا تھا۔ آپ کے چھٹے آقا نے معلوم کیا، اے یحییٰ ہم بہت ٹائم سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم رات کو بہت تاخیر سے گھر جاتے ہو، گھر پر کوئی تمہارا منتظر رہتا ہے۔ یحییٰ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، یا کہوں میری طرح مسلمان تھے۔ یحییٰ کہنے لگے مولا ہاں وہ یہودی ہے، تو مولا نے فرمایا یحییٰ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری ماں ہے مگر یہودی ہے؟ اور یحییٰ میں نبی کا بیٹا تم کو یہ امر دیتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی ماں کا خیال اس سے بہتر رکھنا جو تم زمانے جاہلیت میں اس کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ بر الوالدین واجب ولو مشرکین، اس لیے کہ والدین کیا کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ ابا یہ نہ سمجھے، مثلا میں یہ نہ سمجھوں کہ بھائی سب کچھ میرے ہی حقوق ہے، بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اگر والدہ اگر بیٹے سے کوئی ایسا کام کرانا چاہے، مثلا میں اپنے بیٹے سے کہوں گا صاحب مجھے داڑھی صاف کرنی ہے، جاؤ ریزر لا کے دو، تو یہ والا حکم ماننا بھی جائز نہیں ہے، مگر اس کو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی مخالفت کریں۔ میں آپ کو
جگہ پہ لے آیا جہاں مجھے آپ کو لانا تھا. بس 20 منٹ میں گفتگو تمام کرتا ہوں. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اور امام نے کیا کہا, آپ اس کو ملائیے گا, دیکھیے گا, کیونکہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم معصومین کو بھی مانتے ہیں, ائمہ کو بھی مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف, تم ان دونوں کو اف تک مت کہو. حضور یہ اف ہوتا کیا ہے, اف کہتے کسے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت یہاں پر موسم خوشگوار ہے, سرد ہے, ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, ایک بات میں گرمی کی مثال دیتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں گرمی ہے تو میں کیا کہوں گا, آپ بتائیے. اف یہ گرمی, یعنی گرمی واقع ہے, گرمی ہو رہی ہے. جب میں بولا اف یہ گرمی, یعنی الف اور فے 2 حرفوں کا مجموعہ, 2 حرف ہیں. قرآن نے کیا کہا فلا تقل لہما اف, تو ان دونوں کو, تم ان دونوں کو اف تک مت کہنا. یعنی والدین غصہ کر رہے ہیں مگر تم اف مت کہنا. اور جس نے اس بات پہ عمل کیا وہ ہے حسینی, وہ ہے حیدری, وہ ہے علاوی, وہ ہے جعفری, وہ ہے غدیری. اور جس نے نہیں کیا وہ خود فیصلہ کر لے. دیکھیے وقت بہت تنگ ہے اور مجھے اس پہ حل کرنا ہے مسئلے کو. 2 طرح سے روایت ہے, علماء موجود ہیں یہاں پر. روایت 2 طریقے سے ہے. ایک وہ شخص جس کو ابراہیم مجاب کہتے ہیں, اور قسمت ایسی ہے 7ویں امام کے پوتے ہیں غالباً کہ مولا حسین کے روزے میں مدفون ہے, مولا حسین کے روزے میں مدفون. تو بعض روایت کہتی نہیں یہ دوسرے ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں. روایت یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک مرجع تھے جن کا نام تھا شیخ احمد ستمانی, غالباً افغانستان کے. اور روایت کو لکھنے والے, اس واقعے کو لکھنے والی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو آیت اللہ امام خمینی روح اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ دست غیب شیرازی معلم اخلاق تھے. دست غیب شیرازی صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے, اور علماء کا واقعہ علماء کی زبانی علماء کی کتب میں موجود ہے. اور اس بات کے ساتھ کہ دیکھیے خواب جو ہوتی ہے وہ مجھ جیسے انسان کی صحیح نہیں ہوتی. اس کے لیے متقی چاہیے, اس کے لیے فقی چاہیے, اس کے لیے ولی چاہیے. ان کی خوابیں صحیح ہوتی ہیں. جو آج یہ مولانا نے پڑھا تھا خواب, تو خواب میرے جیسے کہ ٹھیک نہیں ہوتی, ہو جائے بائی چانس لیکن یقینی طور پہ نہیں. آپ بور نہ ہوئیے گا, تو گفتگو میری ایسی ہوتی ہے. آیت اللہ احمد ستمانی جو مرجع تقلید ہیں, دیکھیے امامہ لگانا آسان ہے مگر تقوی لانا بڑا مشکل ہے. اور مذہب ہمارا یہ نہیں کہتا کہ پیسہ ہو یا امامہ ہو یا گاڑی ہو یا بنگلہ ہو تو آپ مذہب والے ہو گئے. کہیں عملی میدان میں آنا ہوگا, متقی بننا ہوگا. قرآن کہتا ہے, باتیں بہت آگے پہنچے. مرجع وقت نے قبلہ خواب میں دیکھا, اور خواب میں ایسا دیکھا کہ وہ بے چین ہو گئے. کیا دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ میں آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ احمد ستمانی جو کربلا میں باب قبلہ پر مولا حسین کے دروازے پر رہتے تھے, باب قبلہ نہ پر, انہوں نے خواب میں دیکھا. کیا خواب میں دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کے سر پہ گرد ہے, لباس بوسیدہ ہے, پھٹا ہوا ہے, اور وہ مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف آیا. اس نے آ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ, اے 6 مہینے کے بچے کے بابا, علی اصغر کے بابا, آپ پر میرا سلام. خدا کرے آپ سب کی آواز مولا تک پہنچے, خدا کرے آپ سب کو رد سلام آئے, جواب سلام آئے. مگر میں نے بہت اپنے لحاظ سے کوشش کی. یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لباس بوسیدہ ہے, گرد جمی ہوئی, چہرہ عجیب سا ہے. ایک لہیم شہیم شخص آیا, اس نے امام کو سلام کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ, اور پھر زری سے انہوں نے آواز سنی وعلیک السلام یا بنی, اے میرے لاڈلے تجھ پر میرا سلام. بتائیے میں جو ایک زمانے سے کربلا, ایک زمانے سے سیریا, سیدہ زینب السلام علیہ روزے پہ, اور جو کر سکتا ہوں, میں نے کبھی امام کی آواز نہیں سنی. مرجع وقت ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ امام ہمیں سلام کا جواب دیں, امام ہمیں بیٹا کہیں. مگر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بات کو روک کر,
میں کہتا ہوں مولانا ممتاز صاحب قبلہ میرے بھائی، مولانا شاہ صاحب میرے بھائی، بات اس وقت ہے جب یہ بھی کہیں کہ کاظم میرا بھائی، اور یہ کب کہیں گے جب میرے اعمال ایسے ہوں گے، میرا کردار ایسا ہوگا. میرا کردار تو ایسا ہے نہیں. دیکھیے امام چہارم فرماتے ہیں کہ زبان سے دعوت خیر نہ دو. دعوت خیر کی ہو، شر کی ہو، کھانے کی ہو، زبان سے دی جاتی ہے. مولا زبان سے کیسے نہ دے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنی نماز سے، روزہ سے، اچھے کردار سے، اخلاق سے ایسا مزین کر لو کہ دیکھنے والا تم سے دیکھ کر ہدایت کی دعوت لے. دیکھ کر. مرج وقت نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ نماز فجر مولا کے روزے میں پڑھا جائے گا. نماز فجر سے فارغ ہوئے، 600 سال پرانا واقعہ، 400 سے 600 سال پرانا واقعہ. مولا کے ذریعے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کہ وہ شخص آئے گا تو اس سے ملوں گا. آیت اللہ دستی غیب شرازی لکھتے ہیں کہ صاحب پورا ہفتہ گزر گیا مگر وہ جوان نہ دکھائی دیا جس نے مولا کو سلام کیا اور مولا نے ذریعے سے جواب دیا. دیکھیے ایک مرحومہ کے احسان ثواب کی مجلس ہے، اور مجلس کا مطلب اور مقصد جو امام جعفر صادق علیہ السلام فضیل سے معلوم کرتے ہیں. فضیل جسے ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں داد ہے جو مول صاحب پڑھتے ہیں. اے فضیل، کیا تم مجلس برپا کرتے ہو؟ کہاں مولا کرتے ہیں. کہ وہ عربی والی مجالس کا وہ ذکر نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں. کہ مولا وہی مجالس جو آپ کہہ رہے ہیں ہم برپا کرتے ہیں، کیا اس میں ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہ ہاں بالکل کرتے ہیں. کہ ہمارا ذکر وہ ہے کہ جس سے مومنین کے قلوب منور ہوتے ہیں. اگر مجلس سے قلوب منور ہو تو مجلس ہوگی جس کو معصوم چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا بعض جگہوں پہ خصوصاً ایسا ہونے لگا ہے کہ اب مجلسیں منور کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ واہ واہ کرنے کے لیے ہے. اور دیکھیے استفادہ مرحومہ کو، آپ کو، مجھے مجلس کا ثواب ضرور ہوگا، مگر کما حق جو مجلس کا حق ہے، من بکا و تباکا کی جو روایت ہے، جو رویا جس نے رلایا، وہ جو روایت ہے وہ اس کے لیے ہے جو مومن روئے، جو مومن رلائے، جو مومن رونے کی شکل بنائے. اب میں آپ کو اس واقعے میں بیان کر دیتا ہوں. یہ مرجع دینی پہنچ گئے، مولا کے ذریعے کے پاس کھڑے ہو گئے. آیت اللہ دستی غیب شرازی لکھتے ہیں کہ صاحب ہفتہ گزر گیا، وہ جوان نہیں دکھائی دیا. جمعرات کو وہ شخص دکھائی دیا. اس نے پھر وہ آیا، انہوں نے نگاہیں کی، اس نے آ کے پھر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اس مرجع دینی نے پھر وہی آواز ذریعے سے سنی، وعلیک السلام یا بنی، اے میرے لال تجھ پر میرا سلام. اب آپ ایمان سے بتائیے کہ اگر یہ بھائی چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہے، چھوٹا بھائی، اگر یہ کوئی ایسا کام کر لے جو یہ امامہ لگانے کے بعد میں نے نہ کیا ہو، اور وہ تو مرجع وقت ہے، تقلید ہوتی تھی اس زمانے میں، سیستانی صاحب، خامنئی صاحب، اشرفی صاحب، تو وہ اس امامہ یہ کیسے اجازت دے کہ اس سے سوال کرے کہ بھائی تم نے یہ کیسے امام سے کیسے یہ والا رابطہ کیا؟ کہتے ہیں کئی ماہ گزر گئے مگر آیت اللہ ستمانی یہ ہمت نہ اکٹھا کر پائے، جٹا پائے کہ اس زبان سے جا کے یہ کہیں کہ بھائی یہ منصب کہاں سے ملا ہے. اور جب کچھ 2 ماہ ہو گئے، 3 ماہ ہو گئے، تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ وقت زیادہ لکھا ہے، تو ایک دن یہ سوچ کے کہ فاطمہ زہرا کا لال، اور میں اس کی کتابیں پڑھتا ہوں، میں اس کے کہے پہ فتوے دیتا ہوں، میں اس کو سلام کرتا ہوں، مجھے جواب نہیں ملتا، تو یہ کس کام کا میرا علم ہے؟ لہذا آگے بڑھ کے سلام کیا. دیکھیے علماء کے پاس عرب میں، ایران میں ایک تیر ہے بہدف لگتا ہے، ہدف پہ جا کے پہنچتا ہے، بہدف ہے. جب انہیں کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ 2 طریقے سے معلوم کرتے ہیں. اگر سید ہے اس سے کچھ معلوم کرنا ہے، دریافت کرنا ہے، تو تیری دادی کا واسطہ.
اب سوچیں میں دادی تو کہتا ہوں جناب زہرا کو، مگر میرا کردار میرے اعمال نہیں ہے. ممبر پہ بولنا آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں میرا وہ کام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور اگر کوئی غیرت سے کہتا تو کہتے تجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ یہ بتا دے کہ یہ کیا ہوا. یہ علماء کا ایک شعار ہے. جب ٹائم ہو گیا انہوں نے زمان کو سلام کیا. جب وہ حرم سے نکلا سلام کر کے اس کی خیریت معلوم کی، کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا نینوا کا رہنے والا. جب بات نینوا کی ہو گئی تو آپ نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، میں تم کو اتنے ماہ سے 2 ماہ سے 3 ماہ سے تمہارے پیچھے ہوں اور تم مولا حسین کو سلام کرتے ہو. مولا حسین تم کو جواب دیتے یہ ملکہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ یہ منصب تمہارے پاس، یہ عزت، یہ وقار، یہ بلندی آئی کیسے؟ کہ نہیں قبلہ آپ کو اشتباہ ہو گیا ہوگا، دھوکہ ہو گیا ہوگا. میں کہاں، مولا کہاں، آپ مرد دینی، آپ عالم، کہاں نہیں بتا دو. جب اس نے نہ بتایا تو دست غیب شیرازی صاحب لکھتے ہیں کہ سائڈ میں لے جا کر کہنے لگے تجھے اسی حسین کی ماں جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اس کا واسطہ، مجھے بتا دے کہ یہ منصب تجھے ملا کہاں سے. دیکھیے ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے. آپ غور کیجئے گا کہ ہمیں مولا حسین کے سینے سے اگر لگنا ہے، اگر مولا حسین کو دیکھنا ہے، مولا حسین کے پاس جانا ہے، تو ہمارے گھر میں وہ راستہ ہے کہ جو ہم مولا حسین کو خوش کر سکتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ میں ممبر سے کہتا ہوں پریکٹیکل نہیں کرتا. کہ بھائی بتا دیں قبلہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ نے مصائب میں سنا ہوگا نینوا ایک گاؤں ہے، ایک دوسرا شہر ہے، کربلا سے تھوڑا دور ہے. پھر کہا میرے والدین زندہ تھے اس زمانے کی بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک شب جمعہ میرا دستور تھا، میری عادت تھی کہ ایک شب جمعہ میرے پاس چونکہ ایک سواری تھی خچر، اس پہ اپنے والد کو مولا حسین کی زیارت کو لاتا تھا. ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو زیارت کے لیے لے کے آتا تھا. پھر ایک شب جمعہ ایسی آئی کہ میرے والد کا نمبر تھا اور میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ لال کیا پتا آئندہ شب جمعہ میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں، مجھے بھی لے چل. بتائیے اگر میں ہوں تو کیا کروں گا؟ اما سواری ایک ہے، دور راستہ ہے، ریگستان ہے، گرمی سی شدت ہے. مگر وہ کہتا ہے قبلہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ رکھی تھی فلا تقل لہما اف، تم اپنے ان 2 والدین کو اف تک مت کہنا. کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا، اپنے باپ کو خچر پہ سوار کر لیا. کہا پھر کہ اس کے بعد میں اپنے والدین کو لے کے چلا. اور جب والدین کو لے کے چلنے کے بعد جب میں مولا حسین کے اس حرم تک آیا، وقت زیادہ ہو جائے گا، جب مولا حسین کی جہاں تک حرم تک آیا تو میں نے اپنے امام کو ننگے سر ننگے پیر میرا استقبال کرتے ہوئے دیکھا اور میرا امام یہ کہہ رہا تھا تاویہ بنوئی اہل رزق یا بنوئی ہے میرے نات تیرا ہم استقبال کرتے ہیں. اور قبلہ اس دن کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، میرا باپ چلا گیا، مگر میں جب بھی آتا ہوں میرا امام مجھے مسکرا کے جواب دیتا ہے. عزیز و خدا سب آپ کی آنکھیں صلاحیت کرے کہ آپ امام کو مسکراتا ہوا دیکھیں. مگر عزیزوں کاش ہم اپنے گھر میں دیکھ لیں، سوچ لیں کہ ہم کون ہیں. بس اسی حسین کی ماں کا ایک واقعہ اور آپ کی رحمت آج کی پسند کرتا ہوں. اس ماں نے جو سب سے بڑی ماں ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، جس کی عزا، جس کے بیٹے کی عزا میں ہم لوگ آئے ہیں. بس 5 منٹ اور آپ کی رحمت انشاءاللہ آئندہ کے لیے. خدا غریب رحمت کرے تمام لوگوں کی والدہ یا والد جو اس دنیا میں چلے گئے ہیں اور باقی تمام کو عمر طولانی عطا فرمائے اور ہم لوگ کو خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. دیکھیے مدینہ میں بہت سے واقعات ہوئے، مگر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو صرف رلاتا ہے. بہت سے واقعے رلانے کے ہیں، مگر ہماری ماں، ہماری دادی، آپ کی ماں، آپ کی دادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا واقعہ وہ کیا ہے؟ ایک شخص شہید ہو گیا، اس کی زوجہ کے پاس ایک بچہ تھا 7 سال کا یا 9 سال کا، 2 روایت ہے.
3 दिन हो गए थे, माँ बीमार थी, बेवा बीमार थी, बच्चे को खाने का इंतजाम नहीं कर पाती थी। 3 दिन बाद बच्चा जब भूख से बेहाल हो गया तो माँ से कहने लगा, अम्मा क्या मदीना में कोई ऐसा नहीं है जो एक वक्त मुझे खाना खिला दे? माँ ने कहा, लाल है एक वक्त, जब बिन्ते मुस्तफा के घर चला जा, जनाब ज़हरा के घर पे चला जा। मदीना में जनाब ज़हरा का गैर मारूफ न था। ये छोटा सा 7 साल का बच्चा या 9 साल का बच्चा छोटे छोटे कदम रखकर दरवाजे पर आया, दखुल बाब किया, अंदर से आवाज आई, मन फिल बाब, दरवाजे पर कौन है? इसने कहा, अनल यतीम। अब तो यतीम की सदा पहुंची तो आपकी दादी, आपकी जद्दा शहजादी ज़हरा बेनफ्सहा अपने आप खुद आई, लेमा जे दिया, बुनाई मेरे बेटा क्यों आया, मेरे लाल क्यों आया? कहते शहजादी कभी भी नहीं आता, भूख ले आई, मैं भूखा हूँ इसलिए आ गया। कहा क्यों भूखा है, बाप कहाँ है? कहा शहीद हो गया। कहा अंदर आ जा। सर पे हाथ फेरा, फिजा की तरफ देख के कहा, फिजा कुछ खाने को है? फिजा ने सर को झुका लिया, शहजादी 3 दिन से आपके बच्चे तो खुद भूखे हैं। अबुल हसन को बुलाया गया, मौला कायनात आ गए, मौला को चादर दी। एक शमून नाम का यहूदी था, मौला उसके घर चादर रख के आए, कुछ अनाज लेके आए। देखिए एक मुसीबत निकलती। शहजादी कुछ सिखाना चाहती है। वो दिन जो बच्चा आया था उस दिन काम करने का दिन जनाब फिजा का था, जनाब ज़हरा का नहीं था। जब मौला कायनात कुछ अनाज लेके आए तो फिजा ने चाहा कि उस अनाज का आटा बनाए, तो शहजादी ने, आपकी जद्दा ने, आपकी दादी ने जनाब फिजा को ये कह के रोक लिया, ए फिजा मुझे मालूम है काम करने का दिन तुम्हारा है, मगर यतीम की खिदमत करने दे। शहजादी ने खुद आटा बनाया, तंदूर रोशन किया और उसके बाद रोटियां लगाई। रोटियां लगाकर यतीम को अपने पास लेके बैठ गई। देखिए बड़े खुश नसीब है आप हज़रात जो यतीम खाने के करीब रहते हैं, बड़े खुश नसीब है। शहजादी ने क्या सिखाया है कि यतीमों का ख्याल करो। मौला कायनात ने क्या फरमाया है, हसन हुसैन अल्लाह अल्लाह फिल इताम, तुम यतीमों के बारे में अल्लाह से डराता हूँ, यतीमों का ख्याल रखना। लो शहजादी उस यतीम के पास बैठ गई और उसके बाद शहजादी ने कहा, लाल खाना खाओ। वो बच्चा अच्छे घर का था, जब खाना खा चुका और शिकम सेर हो गया तो रोटियां जो बाकी बची थी वो छोड़ के उड़ गया। शहजादी ने चाहा कि वो रोटियां जो बाकी बची हैं उस बच्चे के दामन में बांध दे। तो बच्चा कहने लगा, बीबी आपके बच्चे भी तो भूखे हैं, उनको खिला दीजिएगा। क्या लाल अभी उनके सरों पे उनके बाबा अली मौजूद है। मैं कहूँगा शहजादी जरा करवा लेना, आपकी सकीना, आपका अली हसन, अरे कोई पानी तो क्या देता, तमाचे लगाए जा रहे हैं, गोश वाले छीने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू इलाही बेहक़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनके बाबा, उनके शोहर, उनके वलिद तहरा का वास्ता इन नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। इलाही हमें इस लायक तू और तेरे नबी और नबी की औलाद तहरा चाहती है, जो मोमिन परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताज़ील फरमा। आप हज़रात से गुज़ारिश की जाती है कि 3 मरतबा